اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما اموالکم واولادکم فتنہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا مات الانسان انقطع عمله الا ثلاث سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، سوائے اس کے نہیں تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تمہارے لیے آزمائشیں، فتنہ ہیں۔ رب العالمین نے انسان کے مال اور انسان کی اولاد کو انسان کی جان کے لیے فتنہ یعنی آزمائش قرار دیا ہے۔ اب انسان اگر اس فتنے کو، اس آزمائش کو اپنے لیے اپنی جنت کا ذریعہ اور سبب بنانا چاہے تو اس کے لیے بھی پروردگار عالم نے انسان کے لیے کئی راستے چھوڑے ہیں۔ دوسری حدیث جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میں نے آپ احباب کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا مات الانسان، جب مر جاتا ہے انسان، انقطع عملہ، تو اس کے سارے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، اس سے کٹ جاتے ہیں، الا ثلاث، مگر تین اعمال مرنے والے کے ایسے ہوتے ہیں جو موت کے بعد بھی اس سے ختم نہیں ہوتے، جن اعمال سے مرنے والے کا رشتہ ختم نہیں ہوتا، ان سے اسے کچھ حاصل ہوتا رہتا ہے۔ تو فرمایا وہ تین اعمال کیا ہیں؟ فرمایا سب سے پہلے صدقہ جاریہ ہے، اور فرمایا دوسرا ولد صالح، نیک اولاد ہے، او علم ينتفع به، اور ایسا علم دین ہے کہ جس سے لوگوں کو نفع ہوتا رہے۔ یہ تین چیزیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں کہ یہ ایسی ہیں کہ اگر انسان کر جائے نا اپنے جیتے جی تو موت کے بعد انسان کو ان کا اجر و ثواب اللہ رب العزت پہنچاتے رہتے ہیں، اور اس کا اعمال کے ساتھ اس واسطہ اور تعلق ہوتا ہے، وہ ختم نہیں ہوتا۔ میرے دوستو، اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ اولاد فتنہ ہے۔ اب ہمیں پتہ چل گیا کہ ہماری اولاد ہمارے لیے فتنہ ہے، آزمائش ہے، تو اب ہم نے کوئی وہ راستہ نکالنا ہے کہ جس راستے سے ہماری اولاد ہمارے لیے فتنہ نہ بنے، ہماری اولاد ہمارے لیے جناب وہ باعث عتاب و عقاب نہ بنے، بلکہ ہماری اولاد ہمارے لیے موت کے بعد ہماری قبر کے راحت اور سکون کا باعث بنے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت سے ہم کلام ہونے کے لیے جایا کرتے تھے۔ ایک دن آپ جا رہے ہیں، آپ نے دیکھا کہ قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہے، قبر والے کو عذاب ہو رہا ہے۔ آپ واپس پلٹے تو آپ نے دیکھا کہ جناب قبر کے اندر سکون ہے، کوئی عذاب نہیں ہے۔ آپ بڑے حیران ہوئے، متعجب ہوئے کہ یار یہ کیا ماجرا ہے، کل میں یہیں سے گزرا عذاب ہو رہا تھا، آج معاملہ خاموش ہے، آج سکون محسوس ہوتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام چونکہ رب العالمین سے ہم کلام ہوتے تھے تو پوچھ لیتے تھے، کوئی مسئلہ پیش آتا۔ آپ نے عرض کی مولا کل میں گزرا، میں نے دیکھا عذاب ہو رہا تھا، آج اسی قبر کے اندر میں نے سکون پایا ہے، معاملہ کیا ہے؟ معاملہ بڑا عجیب ہے۔ رب العالمین نے فرمایا موسیٰ بات اسی طرح ہے، یہ شخص انتہائی گناہ گار تھا، اس کے گناہوں کی وجہ سے میں اسے عذاب کے اندر میں نے اسے مبتلا کر رکھا تھا، لیکن جس وقت یہ مرا تو اس کی بیوی حاملہ تھی اور اس کے پیٹ کے اندر کوئی بچہ ہونے والا تھا۔ تو جب یہ مر گیا، مرنے کے بعد اللہ رب العزت نے اسے بیٹا دیا، اور جناب اس کا بیٹا اب 2-2.5 سال کا ہوا، بولنے کے قابل ہوا، اور اس کی زوجہ نے اپنے بچے کو پکڑا اور مسجد میں قاری صاحب کے پاس لے آئی کہ جناب یہ میرے دنیا سے چل بسنے والے خامند کی نشانی ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ جناب میرے خامند کی یہ خواہش تھی، اور میں چاہتی ہوں کہ میرا بیٹا جو ہے وہ تورات، زبور یا قرآن مجید کا حافظ بن جائے۔ تو اب جناب جس وقت قاری صاحب کے پاس وہ بچہ بٹھایا گیا تو رب العالمین نے فرمایا کہ اس معصوم بچے نے اپنی توتلی زبان سے جس وقت قاری صاحب نے فرمایا نا کہ پڑھ بچے بسم اللہ الرحمن الرحیم، جب اس معصوم بچے نے اپنی معصوم زبان سے بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرے رحمان اور میرے رحیم ہونے کا اعلان کیا، تو رب العالمین فرماتے ہیں میری غیرت نے یہ گوارا نہ کیا کہ اس کا معصوم بچہ معصوم زبان کے ساتھ تو میری جناب رحمان اور رحیم ہونے کی جناب اعلان اور گواہی دے رہا ہو، اور میں اس کے باپ کو قبر میں عذاب دوں۔ رب العالمین نے فرمایا اس کے بچے کی اس بسم اللہ کے طفیل اور اس کے صدقے سے میں نے اس کے باپ کے سارے گناہ معاف فرما کے میں نے اسے معاف فرما دیا اور اس سے عذاب قبر ہٹا لیا ہے۔
میرے دوستو، والدین اگر کوشش کریں تو یہی ہماری اولادیں جو قیامت کے دن ہو سکتا ہے۔ اب ذرا سوچئے گا نا جی، میں نے مال کمایا اس لیے کہ میری اولاد کا کچھ بن جائے۔ ہر کرنے والا اپنے کے لیے کچھ نہیں کر رہا ہوتا، اگر سوچے بندہ تو دوسرے کے لیے کچھ کر رہا ہے۔ میں کر رہا ہوں تو اپنے کے لیے کچھ نہیں کر رہا، اولاد کے لیے کر رہا ہوں۔ اور اگر سوچا جائے تو اولاد حساب و کتاب کے لحاظ سے میری دوسری ہے، میں خود اب حساب و کتاب کا ذمہ دار میں ہوں۔ قبر کے اندر میں نے جانا ہے، میں نے اپنے اعمال کا حساب و کتاب دینا ہے۔ جس اولاد کے لیے میں کر رہا ہوں اس کا حساب و کتاب میں نے نہیں دینا اور اس نے میرا حساب و کتاب نہیں دینا، یہ نہیں میں ہر دوسرے شخص کے لیے کر رہا ہوں، اپنے لیے کچھ نہیں کر رہا۔ اب اس کرنے میں اگر کوئی کمی کوتاہی ہوئی تو قبر کے اندر تو عذاب اور وہ حساب و کتاب تو مجھ سے ہونا ہے۔ اور عیاشیاں کس نے کرنی ہے کہ جس کے لیے میں کر کے چھوڑ کے گیا ہوں۔ تو رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرما دیا کہ یہ آزمائش ہے تمہارے لیے، یہ فتنہ ہے کہ جن کے پیچھے تم بھاگ رہے ہو اور جن کی بھاگ دوڑ میں تمہاری صبح شام یوں ہی جناب ڈر رہی ہے۔ تو میرے دوستو، اولاد، اب اللہ رب العزت نے ہمیں راستہ دکھایا کہ ہم نے اولاد کو نیک بنا دیا، دین کی طرف ہم لے آئے، ہم نے اولاد کو تابعدار و فرما بردار بنا دیا، اپنا بھی اور قرآن و سنت کا بھی۔ تو مرنے کے بعد ایسی اولاد اگر نیک اعمال کرتی ہے، جو بھی نیکی کا کام کرتی ہے، تو اس میں سے والدین کے لیے کہ بہترین صدقہ جاریہ کے طور پہ ثواب اللہ رب العزت عطا فرما دیتے ہیں۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا، اگر ہم نے اولاد کی تربیت میں کی کوئی کمی کوتاہی، ہم نے اولاد کو جناب ایک ڈانسر بنا دیا، ہم نے جناب اسے ایک میوزک اور گانے پہ ناچنے والا بنا دیا، یا ہم نے ان چیزوں سے اسے نفرت نہ دلائی، تو ہماری موت کے بعد جس وقت بھی یہ کوئی برا کام کرے گا، جیسے والدین کے لیے اچھائی میں حصہ ہوتا ہے، اس لیے جب بھی اولاد کوئی برا کام کرے گی تو برائی کا حصہ بھی والدین کو ضرور پہنچے گا کہ بھائی تم نے کیا کیا ہے، تم کرتے کیا رہے ہو، تمہاری ذمہ داری تھی، تم اپنی اولاد کی اچھی تعلیم و تربیت کا بندوبست کرتے، لیکن تم نے اس طرف دھیان ہی نہ دیا۔ تو میرے دوستو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا فرمان ہے، تو ہم نے اولاد کو دیندار بنانا ہے، نیک اولاد۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میت قبر میں ہوتا ہے، اب میت اگر برا ہے تو اللہ رب العزت اسے جناب اچھوں کی لسٹ میں کھڑا فرما دیتے ہیں، اور اللہ رب العزت اسے جناب اس کے اگر اچھا ہے، برا ہے تو اچھوں میں چلا جاتا ہے، اور اگر پہلے سے ہی اچھا ہے تو رب العالمین اسے اپ گریڈ کر دیتے ہیں۔ کیا مطلب کہ اس کا درجہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ اب برا ہے اچھوں میں جاتا ہے تب بھی سوال کرتا ہے، اب اس کا درجہ بڑھتا ہے تو پھر بھی سوال کرتا ہے، مولا میں تو اس درجے میں تھا، اب اس درجے میں کیسے پہنچا؟ تو جواب دیا جاتا ہے، جناب آپ جو نیک اولاد چھوڑ کے آئے تھے، آپ جو دنیا کے اندر نیک شاگرد چھوڑ کے آئے تھے، آپ کے جو جناب محبین و متوسلین جو آپ کے ساتھ وابستہ تھے دنیا کے اندر، جن کی آپ نے تعلیم و تربیت کی جی، ان لوگوں نے نیک اعمال کیے، اور ان کے نیک اعمال کی وجہ سے وہ جناب جو آپ کا ثواب بنتا تھا، رب العالمین فرمائیں کہ وہ آپ کو ثواب دیا گیا، تو اس ثواب اس نیکیوں کی وجہ سے آپ کا درجہ بلند ہو گیا، یا آپ بروں میں سے اچھی کی لسٹ میں آ گئے، آپ عذاب میں تھے تو آپ سے عذاب ہٹا دیا گیا، اس لیے کہ آپ کی اولاد نے نیک عمل کیا ہے۔ تو میرے دوستو، ہمیں اپنی اولاد ایسی چھوڑ کے جانی ہے کہ جناب مرنے کے بعد ہمارے ساتھ بھی اسی طرح ہو کہ جناب اگر ہم اللہ نہ کرے اگر ہمارے بد اعمالیوں کی وجہ سے کہیں دوسری سائڈ پہ ہو بھی جائیں تو ہماری اولاد اتنی نیکیاں کرے کہ ان کی نیکیوں کی وجہ سے رب العالمین ہمیں ہمارے درجے بلند فرما دے، رب العالمین ہمارے گناہوں اور ہماری غلطیوں کو معاف فرما دے۔ اور دوسرا ہے، یہ تو ہو گیا صدقہ نیک اولاد۔ اب صدقہ جاریہ ہے جی، صدقہ جاریہ کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی نیک کام کر دینا۔ اب یہیں سے آپ اندازہ لگا لیں بھئی میرے پاس جو کچھ بھی ہے میرا اپنا کچھ بھی نہیں ہے، میرے والدین نے مجھے ادھر سے مجھے منتقل ہوا، وراثت میں ملا، جس طرح بھی ملا، آپ سب کے پاس یقیناً یہی معاملہ ہوگا۔ اب آج ہی مثال کے طور پہ نا کچھ لوگ کہتے ہیں نا بھئی پیچھے کرنے والے کریں گے، ہم جب چلے جائیں گے اسی طرح کریں گے جیسے آج ہم کر رہے ہیں۔ آج ہمیں اگر آ کے کوئی کہتا ہے جناب 1 کنال آپ کے والدین نے جناب 100 کنال زمین آپ کو دی ہے، جی دی ہے جی، انہی کی ورثے سے ملی، جی ملی ہے جی، دیکھیں آپ کے والدین قبر میں چلے گئے، ہو سکتا ہے وہ مشکل میں ہوں جی، کوئی کی گارنٹی تو نہیں دے سکتا، تو بھائی ان کے ایصال ثواب کے لیے 1 کنال زمین مسجد کو دے دو، 1 کنال زمین مدرسہ کو دو۔ مجھ سوید ہو سکتا ہے کوئی بندہ تیار نہ ہو، تو بھائی جب آج ہم اپنے والدین کے لیے ایک چھوٹی سی نیکی کہ جو والدین نے دیا اس 100 کنال میں سے 1 کنال اس کا 100واں حصہ بنتا ہے،
ہم دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو مجھے بتاؤ ہم کیسے مطمئن ہو کے زندگی گزار لیں کہ ہم قبر میں چلے جائیں گے اور ہمارے بچے ہمارے لیے اصال ثواب کریں گے؟ میرے دوستو، یہ وہ چیزیں ہیں، یہ وہ امیدیں ہیں کہ جو ہم بڑی بڑی لمبی باندھ لیتے ہیں، لیکن ان کا جناب سرا جو ہوتا ہے وہ بالکل ہی جناب ناکارہ ہوتا ہے، اور جناب یہ امیدیں باندھ لینا بالکل ہی نکمی ہے۔ ہمیں اپنے لیے خود کچھ کر کے جانا ہے، تو یہ ہے کہ اولاد پہ محنت کریں، نیک اولاد۔ دوسرا صدقہ جاریہ، اپنے ہاتھوں سے مسجد، مدرسہ یا جناب کہیں بن رہا ہے تو اس کے اندر اپنے ہاتھوں سے کر کے جائیں، اور یقین جانیے سب سے بہترین اس دور کے اندر اگر کوئی صدقہ جاریہ ہے نا جی، تو وہ دینی مدارس کا قیام ہے جی۔ اب مدارس جب بنتے ہیں، کسی نے زمین دی، کسی نے اس کے اوپر مال خرچ کیا، صبح و شام، یقین جانیے ویسے آپ اہتمام کے ساتھ بھی اتنا قرآن نہیں پڑھا سکتے کہ جناب رات 3 بجے سے شروع ہوتا ہے یہ قرآن کی تعلیم، اور پھر رات 11 بجے تک لگاتار چلتی ہے، اور 11 سے 3 تک یہ جو سونے کا ٹائم ہوتا ہے یہ بھی طلباء کا عبادت کے اندر ہوتا ہے جی۔ تو چونکہ یہ یوں سمجھ لیں کہ سال کے 12 مہینوں کے 12 مہینے میں سے پھر ہر مہینہ، پھر ہر دن کے 24 گھنٹے آپ کے لیے اصال ثواب ہو رہا ہے جی۔ تو رب العالمین نے، نبی علیہ السلام نے فرمایا صدقہ جاریہ، نیک اولاد اور علم دین، اگر ہو سکے کسی تک ایک بات بھی آپ نے دین کی پہنچا دی، اس نے عمل کرنا شروع کر دیا، تو یہ بھی آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ تو میرے دوستو، ہم نے کیا کرنا ہے؟ رب العالمین کے قرآن نے ہمیں بتا دیا کہ ہماری اولادیں ہمارے لیے آزمائش ہیں، ہمارا مال ہمارے لیے آزمائش ہے۔ ہم نے نہ مال کو آزمائش بننے دینا ہے، نہ ہم نے جناب اپنی اولاد کو آزمائش بننے دینا ہے۔ ہم نے اولاد کی ایسی تربیت کرنی ہے کہ بجائے آزمائش کے ہماری قبر کی روشنی اور ہمارے قبر کے سکون کا سبب بن جائے۔ ہم نے اپنے مال کو راہ خدا میں یوں لٹانا ہے کہ ہمارا مال ہمارے لیے آزمائش نہ بنے۔ آزمائش تب بنتا ہے جب دین سے روک دے، ہمارا مال دین پہ لگنے والا بن جائے، دین پہ قربان ہونے والا بن جائے، نہ کہ دین سے دور کرنے والا بن جائے۔ ہم نے مال کو بھی اپنی آخرت کے جناب ذریعہ نجات بنانا ہے، اور اولاد کو بھی ہم نے بجائے آزمائش کے نجات کا ذریعہ بنانا ہے۔ میرے دوستوں، معاملات میں نے سارے بتا دیے کہ کیسے بنانا ہے، بڑا آسان ہے، مشکل نہیں ہے۔ دعا ہے رب العالمین مجھے، آپ کو، سب کو جو کچھ کہا گیا، سنایا گیا، اس پر عمل پیرا ہونے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔